اوکے، واپس میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ابھی ہم لوگوں نے قرآن پاک کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور سن رہے تھے۔ دراصل موضوع تو ہمارا جو ہے وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ اب یہ اتفاق ہے کہ کسی بات پر بات نکل جاتی ہے تو ہم لوگ اس پر تھوڑا سا گفتگو کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اسے بھی قبول فرمائے اور آسانی فرمائے۔ ہاں، کہنے بولنے میں اگر غلطی ہو جائے تو معافی، اللہ سے بھی معافی، آپ سے بھی معافی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دوستو ہم لوگ جو من جملہ مقصد جو ہے ہم لوگ کا یہاں پر وہ ہے کہ قرآن کے متعلق چند باتیں کرنا۔ اور ابھی ہم لوگ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سورہ ہم لوگ الحجر پر ہیں الحمدللہ، اور سورہ الحجر پر بھی ہم لوگوں نے تقریباً آیت نمبر 5 اور 6 تک پر ہم لوگوں نے غور و فکر کیا تھا۔ اب انشاءاللہ اس سے آگے پر ہم لوگ بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ دروازہ ذرا لگا دیجیے گا مدد سے۔ تو یہ ہم لوگ کے سورہ الحجر کی آیت نمبر، دیکھیے آیت نمبر 6 تک پر ہم لوگوں نے گفتگو کیا تھا۔ اب آیت نمبر 6 سے ہی ہم لوگ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھتے کہاں تک جاتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما، سورہ الحجر آیت نمبر 6 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے۔ میرے دوستو، ہم نے ابھی قرآن کی اس آیت کا ترجمہ پڑھا۔ ترجمہ پر ہم کو گہرائی تک پہنچنا ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے اس وقت جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام کفار قریش کے سامنے رکھ رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، دین حق کی بات بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے اوپر اللہ کا کلام وحی کے ذریعے آ رہا ہے، اللہ نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول نے وہ تمام باتوں کو بھی بتائی جو ان کو اس بات پر یقین کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے پہلے مزید کئی گفتگو میں انہوں نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا، اور ہر جگہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کھرے اترے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کا کلام قرآن کے متعلق جو باتیں بتائی گئیں اور اللہ نے اس میں جو واقعات کو بتائی گئیں، وہ واقعات کو وہ خود بھی جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ آج اگر اللہ کا رسول جو ہمارے سامنے بتا رہا ہے، یہ تو ہمارے درمیان بچپن سے لے کر کے اس عمر تک ہمارے ساتھ رہا ہے، یہ تو کبھی کسی غیر ملک میں تو گئے ہی نہیں ہے، یہ تو اسی جزیرے میں، اسی شہر میں ہمارے ہی سامنے پلا بہا، یہاں تک کہ نہ ہی وہ کسی مدرسے میں گیا، نہ ہی اس کے باپ کا ان کا سایہ اس پہ رہا۔ وہ تو جو ہے کہ اگر یہ بات بتا رہا ہے تو آخر اس کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ یقیناً یہ کوئی طاقت ہے، یقیناً اللہ کی وحی ہے، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ان سے کہہ رہے ہیں، جو بات یہ بتا رہے ہیں یہ سچ ہے۔ مان لینی چاہیے تھی، بالکل ماننا چاہیے تھا۔ اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا اپنے کلام میں کہ جن کو ماننا ہوتا ہے نا، وہ تو بس ان کی عقل تو ایسی ہوتی ہے کہ بے شک ان کا اتنا کھلا ہوتا ہے کہ دل اور عقل اور علم کہ وہ ترنت یقین کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ اور جو دیگر چند مسلمان ایمان لائیں، انہوں نے کسی بھی طریقے کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بحث رہا ہو، کسی بھی طرح کا ان کا امتحانات یا ان کا کسی بھی طرح کا ان کی آزمائش نہیں لیا۔ جن کے دل میں کجی ہے نا، جن کے دل میں جو ہے نا کہ حسد ہے نا، جن کے دل میں تکبر ہے نا، جن کے دل میں جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ ایک میل ہے نا، کہ وہ میل جو ہے سوچنے کی قوت ہی نہیں دیتا، ان کو سوچنے کی طاقت ہی نہیں دیتا، ان کا علم پر جو ہے کہ اس قدر میل غالب ہو جاتا ہے کہ ان کے سامنے حق کی بات بتائی جاتی ہے تو حق کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آج ہمارے دور میں بھی، آج ہم جس معاشرے میں ہیں، ہم سامنا کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، آج دن ہم دیکھ رہے ہیں جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، جو بات اگر عقل ہوتی ذرا بھی تو انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال تو اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو اور گمراہ کر دیں گے اگر تم راہ نہیں جانا چاہتے ہو، اور تم اس ایسے عمل کو تم کر رہے ہو جو میرے ظاہر سی بات ہے کہ جو میرے حق کے خلاف ہے اور میرے دین کے خلاف ہے اور میرے برداشت کے خلاف ہے۔
تو ہم تو تم کو اور گمراہ کر دیں گے. تو بہرحال یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام باتوں کو بتا رہے ہیں تو وہ کفار قریش وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ مذاق اڑاتے ہیں, ان کو طرح طرح سے جو ہے کہ ان کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں. اور یہاں اس آیت میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے یعنی کہ وہ کفار قریش جن کے سامنے حق بات ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور اللہ کے کلام پیش کر رہے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں کس قدر, ان کے اوپر طنز کرتے ہیں, ان کے بغل سے گزرتے ہیں تو طنز کرتے ہیں, ان کے سامنے جاتے ہیں تو طنز کرتے ہیں, ان کے راستے میں طنز کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے. اب بتائیے, اللہ کے رسول جن کے دل میں ان قریشوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے اتنی محبت ہے کہ وہ آخرت میں اپنے گناہ میں پکڑے نہ جائیں اور جہنم کے آگ میں جلائے نہ جائیں, اس سے ان کو اس قدر تکلیف ہے کہ وہ ان کو بار بار نصیحت کر رہے ہیں, بار بار اللہ کی بات بتا رہے ہیں, سنا رہے ہیں, ہے نا. اور وہ ایسے لوگ جب ان کے منہ پہ آ کے کہتا ہے کہ آپ تو بالکل دیوانہ ہیں, نعوذ باللہ, کیا گزرتی ہوگی. آپ خود پر رکھ کے دیکھیے, آپ اگر کسی کو, اپنے دوست کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہوں, کوئی اچھی بات بتا رہے ہوں, حق کی بات بتا رہے ہوں, سچ بات بتا رہے ہوں, نصیحت کی بات بتا رہے ہوں, اس کو برائی سے بچنے کے لیے بتا رہے ہوں, اس کو تکلیف اذیت سے بچنے کے لیے بتا رہے ہوں, وہ اگر چوری کرنے جا رہا ہے تو اس کو چوری کرنے سے روک رہے ہوں, یہ کہہ کے کہ دیکھو پھنس جاؤ گے, تم جیل میں چلے جاؤ گے, وہاں پر تمہارے ساتھ ظلم ہوگا, مت کرو یہ کام. اگر آپ کسی کو بتا رہے ہیں اور وہ الٹا آپ کو کہے کہ تو دیوانہ ہے, تو پاگل ہے, نعوذ باللہ, پاگل ایسا کہے اور آپ کی کھلی اڑائے, آپ کا مذاق اڑائے, آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو کیسا لگے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بہت تکلیف ہوگا, ہمیں بہت تکلیف ہوگا, اور ہم کیا کریں گے, جاؤ جو تم کو کرنا ہے کرو, ہم تو چلے. ایسے ہی کہیں گے. مگر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آخر وقت تک اللہ کی وحی اور دین حق اور سچ بات بتاتے رہیں, اور دوسروں کو آخرت کے جہنم کے آگ سے بچانے کی ہر طریقے سے کوشش کرتے رہیں. اتنی کوشش کرتے رہیں کہ بعض جگہ پہ اللہ کو خود کہنا پڑا کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ کا کام صرف بتانا ہے, آپ نے کہہ دیا بس, آپ نے کام اپنا پورا کر دیا. کئی جگہ پہ اللہ نے کہہ دیا. یہ تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر جو ہے کہ اپنے قوم سے, اپنی امت سے محبت تھی. اور وہی قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے اوپر تو قرآن اترا ہے, ارے آپ تو ایک دم دیوانہ ہے, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے نا. اوکے, آگے. اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتے کو کیوں نہیں لاتا. اب دیکھیے ان کے قوم کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. قوم کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کفار قریش جن کو ایمان نہیں لانا, جن کو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر یقین نہیں آ رہا. اللہ پہ تو خیر یقین کرتے تھے, اللہ پہ تو یقین کرتے تھے. آج کے لوگ جو ہے کہ اللہ معاف کرے, تو اللہ پہ تو یقین کرتے تھے, لیکن وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اور لوگوں کو بھی. لیکن اللہ کی وحی آ رہی ہے, اس پر وہ یقین نہیں کر رہے. اللہ نے ان کے بیچ میں جو مبارک شخص کے کہہ رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, ان پر وحی بھیجی ہے, اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا, اس پہ یقین نہیں کر رہے. الٹا جو ہے کہ ان کے اوپر طنز کر رہے ہیں, الٹا ان کے اوپر طنز کر رہے ہیں کہ آپ تو دیوانے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا. اب بتائیے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا, فرشتوں کو جھیل پائیں گے, فرشتوں کو جھیل پائیں گے. ارے ہم اور آپ تو سورج کو تو جھیل ہی نہیں پاتے ہیں. سورج کی روشنی کو جھیل سکتے ہیں؟ ذرا آنکھ گڑا کر کے دیکھیے نا سورج کی طرف, کتنی دیر جھیل پائیں گے. تو فرشتے کو جھیل پائیں گے؟ بہرحال وہ ہے کیا چیز نا, وہ ہے یہ کہ ان کو تو ایمان لانا نہیں, اور وہ طرح طرح سے جو ہے نا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ پریشان کرنے کا وہ طریقہ ڈھونڈتے. اور وہ ڈھونڈتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں, ایک تو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو دیوانے ہیں, نعوذ باللہ, اور دوسرے کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر آپ سچے ہیں تو فرشتے کو لے آئیے. اب بتائیے اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتے کو کیوں نہیں لاتا. اب دیکھیے یہ ایسے یہ قوم ایسے کہہ رہی ہے نا. آج بھی لوگ, بہت سے لوگ مسلمانوں کو کمنٹ کرتے ہیں, او اچھا تم مسلمان ہو, اگر تم سچے ہو تو کیوں بھیا تمہارے ساتھ کیوں اتنا برا ہو رہا ہے,
نہیں کہتے ہیں لوگ. ابھی وہ ایک چل رہا تھا, میں پرٹیکولر ایکچولی میں کسی چیز کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی طریقے بات میں کوئی ایسا سچویشن پیدا ہو کہ بات ہمارا پولیٹیکل ہو جائے. ہم یہاں پر پولیٹیکل ایشو لے کے نہیں آئے ہیں. بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے کہ ابھی ایک معاملہ چل رہا تھا جس میں کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ غزہ میں اتنا زیادہ بچوں کے اوپر ظلم ہوا, شہید ہوئے, یہ ہوئے, وہ ہوئے, تو اگر تم مسلمان ہو, تم سچے ہو, تو معاذ اللہ اللہ کیا کر رہا ہے, ایسا لوگوں نے کہا, کمنٹ کیا. ٹھیک جیسے یہاں پر اس آیت ہے نا, کیسے کہتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ, کہہ رہے کہ اگر تو سچائی ہے تو ہمارے پاس فرشتے کو کیوں نہیں لاتا. دیکھ رہے نا, اسی طریقے کی باتیں ہیں نا. یعنی کہ اپنے کو سچ ثابت کرنے کے لیے فرشتے کو اتارا جائے تب بھی مانیں گے کیا, مانیں گے کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں لوگوں نے کہا کہ آپ جنت سے کھانا اتار دیجیے, ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ نے کہا کہ دیکھو ایمان لانے والے نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہے کہ یا اللہ ہو سکتا ہے یہ ایمان لیا ہمیں. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر ہم اتار دیں گے اور تب بھی اگر ایمان نہ لائیں تو ہم ان کو سزا میں گرفتار کر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ان دوستوں سے کہیں کہ دیکھو ایسا ہو جائے گا, اگر ایمان نہ لائے تم تو سوچ لو. تو لوگ نہیں ابھی آئے. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ جنت سے کھانا دسترخوان اتار دیا. اس واقعات کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, کوئی بھی نصارہ, کوئی بھی اس واقعہ کو انکار نہیں کر سکتا. اب جناب جب اتر گیا دسترخوان اور کھا لیے پی لیے سب کچھ, پھر کیا ہوا, پھر بھی انہوں نے جو ہے نہیں مان لائے. تو بس اللہ کا وعدہ, اللہ کا فیصلہ, اللہ نے تو وعدہ کر دیا, تو فیصلہ کر دیا, اللہ نے ان کو گرفتار کر لیا اور سب کے سب جو ہے کہ سور بن گئے, ختم ہو گئے. سوچیے کیسی موت. دیگر ایسے کئی واقعات. تو اسی طریقے سے اب دیکھیں یہاں بھی جو ہے کہ کفار قریش ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں, طنز کس رہے ہیں کہ تو دیوانہ ہے. نعوذ باللہ سبحان اللہ. پھر کیا کہہ رہے ہیں, اچھا تو سچا ہے تو فرشتے کو کیوں نہیں اتار لاتا, فرشتے کو اتار دے. اب دیکھیے کیا بات کرتے ہیں, اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتے کو کیوں نہیں لاتا. دیکھ لیجیے ایسی باتیں ہوتی. آگے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. دیکھیے یہ قرآن کی حق بات کو دیکھیے, غور کیجیے, اور اس وقت کا کفار قریش کو بھی دیکھیے. اس وقت ان کے سوال کا جواب باقاعدہ اللہ دے رہے ہیں. کوئی اور ہوتا تو جھٹ سے مان لیا تھا, لیکن صحیح بات ہے کہ جس کو اللہ چاہے اسی کو ہدایت ملے گا نا. تو اللہ کیا کہتے ہیں, ہم فرشتے کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم فرشتے کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں. حق کے ساتھ اتارتے یعنی کہ فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں. جب میرا فیصلہ آ جاتا ہے, جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اور تب ہم اتارتے ہیں, اور جب اتارتے ہیں تو پھر کوئی مہلت کی گنجائش نہیں رہتی, پھر بچنے کی کوئی راستہ, کوئی اپائے نہیں ہوتا. پھر تو وہ جو حق لے کے آتے ہیں وہ حق کر ڈالتے ہیں. نہیں سمجھے میری بات کو. قوم لوط کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجے. اب جب فرشتے آ گئے تو اب اللہ کا فیصلہ آ گیا. اب اس فیصلے سے